اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی میں تیرے دریا سے پیاسا نکلا۔ بس ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے ہی امتحان میں جو آنے والے سوال ہیں ان سوالوں کے جواب بتا دیے گئے ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن تو دوسرے ہاتھ میں نبی کی سنت تھما دی گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں منحوسب، جس سے قیامت کے دن سوال کر لیا گیا، جس کو روک لیا گیا، جس کے سامنے اس کا رجسٹر کھول دیا گیا۔ آپ کہتے ہیں عذب، اس کو عذاب ضرور دیا جائے گا، اس کا عذاب پکا ہے۔ ذرا بتائیں اگر اللہ رب العالمین کو یہ چیز ناپسند آ گئی تو آپ کا بیٹے کا کیا حشر ہوگا، آپ کو اولاد کا کیا حشر ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ لہٰذا بددعا دینے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور اپنے بچوں کو بھی بددعائیں نہ دیں، نہ اپنی زندگی برباد کریں اور نہ ہی اپنے بچوں کی زندگی برباد کریں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ ہاں، عورتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی ہر لمحہ ہر حد تک ممکن حد تک شکر ادا کرتی ہیں اور اس کا بھلائی میں سپورٹ کرتی ہیں، لیکن عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو عورتیں اپنے شوہر کی نافرمانیاں کرتی ہیں۔ اب میں اس کے بعد اپنے عزیزم مولانا محمد عاصم صاحب سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے اپنی بھی کچھ نصیحتیں، کچھ وضاحتیں اپنی بھی رکھیں، تاکہ آپ تمام سامعین، تاکہ آپ تمام لوگ جو آئے ہوئے ہیں دین کی باتیں سننے کے لیے ان کی باتوں سے بھی مستفیض ہو سکیں۔ مولانا محمد عاصم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ جو ذات در حقیقت ہر قسم کی حمد و ثنا کی سب سے زیادہ مستحق، سب سے زیادہ لائق اور اہل ہے، وہ اللہ کی ذات کہ جس نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم اپنی گنہگار زبانوں سے اس کی تعریف و توصیف بیان کر سکیں، حالانکہ ہم اس کی کبھی بھی کما حق و تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص اس مبارک ذات پر کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اس جہان میں سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم۔ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی میں تیرے دریا سے پیاسا نکلا۔ یہ تھے جناب مولانا اشرف صاحب سلفی، جو بہت ہی اچھے انداز میں بہت ہی قیمتی باتیں بتا رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہ بتاتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، مگر چونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا ہے اس لیے مجبوراً ان کو اپنا خطاب روکنا پڑا۔ لہٰذا آئیے ہم بھی اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آج یہ مبارک محفل اس مجلس میں بیٹھی ہوئی ہے، سب سے پہلے میں آپ تمام خواتین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر ہمیں دیا تاکہ اس وقت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ وقت تو ہم بہت گزارتے ہیں، لیکن چند ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں
کہ جو اپنے وقت کو اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے رسول کے لیے استعمال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ یہ وقت میں اللہ رب العالمین نے دیا ہوا ہے، لہٰذا اس وقت کا سب سے زیادہ حقدار بھی وہی ہے کہ جس نے ہمیں یہ وقت دیا ہے۔ لہٰذا آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنے وقت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا۔ آج اس بزم میں جس عنوان پر میں بولنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع وہ عنوان ہے کہ جہنم میں عورتوں کی سب سے زیادہ کثرت کیوں؟ آپ جانتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا ہے جس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اور پیدا کرنے کے بعد انہیں دنیا میں امتحان کے لیے بھیج دیا تاکہ ان کو آزمایا جائے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون انسان ہے کہ جو بہتر عمل کرتا ہے اور کون انسان ہے جو سچی باتیں کرتا ہے اور کون ہے جو خراب باتیں کرتا ہے اور جو اپنے امتحان میں پاس نہیں ہوتا۔ تو ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، اس امتحان سے ہم گزر رہے ہیں۔ بس ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے ہی امتحان میں جو آنے والے سوال ہیں ان سوالوں کے جواب بتا دیے گئے ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن تو دوسرے ہاتھ میں نبی کی سنت تھما دی گئی ہے، لہٰذا اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا اس کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں اور کتنا اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو انسان جو دنیا میں جی رہا ہے وہ امتحان میں جی رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کا حساب کتاب ہونے والا ہے، اور اس کے بعد دو ٹھکانے ہیں، یا تو جنت یا جہنم۔ کچھ لوگ جنہوں نے اچھے عمل کیے، اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق گزارا، اپنی زندگی اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاری، ان کے لیے جنت ہے۔ اور جنہوں نے رب کے راستے سے اختلاف کیا، جو رب کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئے، جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، جنہوں نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری، تو انہوں نے دنیا میں تو اپنی مرضی کی زندگی گزار لی، لیکن قیامت میں ان کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملے گا، ان کے لیے جہنم ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سن کر شاید آپ کو تعجب ہو کہ قیامت کے دن جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو جو گراف ہوگا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہنم میں جو جانے والی تعداد ہوگی ان میں اکثر عورتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے اور خوف کی بات ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ جا رہی ہیں، مرد کم جا رہے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ مرد گنہگار نہیں ہوتے یا مرد جہنم میں نہیں جائیں گے، اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو، مرد ہو یا عورت، ہمیں جہنم سے بچائے۔ لیکن جو یہ بات ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ جہنم میں جانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی، یہ بہت ڈراؤنی بات ہے ہمارے لیے۔ ہماری آنکھوں کو کھول دینے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جا رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس پروگرام میں اسی موضوع پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے کہ وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا ریزنز ہیں، وہ وجوہات کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ جا رہی ہیں۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ بہت بڑا مقام دیا ہے، بلکہ ایک صحابی نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ من احق الناس بحسن صحبتی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے اخلاق کا، میرے اچھے کردار کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ ابو، کہ تمہارے باپ، تمہارے والد، نہیں، بلکہ کہا امک، تمہاری ماں۔ پھر سوال کیا، پھر جواب دیا کہ امک، تمہاری ماں۔ صحابی نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، پھر آپ نے وہی جواب دیا کہ امک، تمہاری ماں، یعنی تمہاری ماں تمہارے اچھے اخلاق کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اس کے بعد جب چوتھی مرتبہ سوال کیا تو صحابی نے جواب دیا ابوک، کہ تمہارے والد۔ تو غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے عورت کو کتنا مقام دیا ہے، کتنا اونچا مرتبہ دیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی حیرت کی، افسوس کی اور تعجب کی بات ہے کہ اس کے باوجود عورتیں جہنم میں زیادہ جا رہی ہیں۔ یہ بڑی فکر والی بات ہے۔ تو اس کے اسباب جو ہیں وہ دو اسباب ہیں۔ آئیے ہم حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں جھانکا تو میں نے دیکھا کہ ان میں جہنم میں سب سے زیادہ تعداد میں داخل ہونے والی عورتیں ہیں۔ واطلعت،
फिल जन्ना, और मैंने जन्नत में जब झांक कर देखा तो मैंने देखा कि फ़राइतु अक्सर अहलिहा अल मसाकीन, मैंने देखा कि जन्नत में जाने वाले सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो दुनिया में मिस्कीन हुआ करते थे, जिनके पास खाने को कुछ सामान नहीं हुआ करता था, पैसे नहीं हुआ करते थे, जिनके पास पहनने को अच्छा लिबास नहीं हुआ करता था, जिनके पास रहने को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं हुआ करती थी, जो अपनी पूरी ज़िंदगी एक छोटे से कमरे में गुजार दिया करते थे, लेकिन क़यामत के दिन वो जहन्नुम में जन्नत में सबसे पहले दाखिल हो रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं मैंने देखा फ़राइतु अक्सर अहलिहा अल मसाकीन, कि मैंने देखा कि जन्नत में जाने वाले सबसे ज़्यादा मिस्कीन हैं, वो चाहे औरतें हो या मर्द हों, लेकिन वो जन्नत में पहले जा रहे हैं। आपने आगे कहा कि वैदा अस्हाबुल जन्नति महबूसून, और मैंने ये भी देखा कि वो लोग दुनिया में जिनके पास पैसा था, वो लोग जिनकी दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हुआ करती थी, वो लोग कि दुनिया में जिनका कारोबार बहुत ऊंचा था, वो लोग कि जिनकी बाज़ारों में बड़ी बड़ी दुकानें हुआ करती थी, और वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस हुआ करता था। आप कहते हैं कि मैंने देखा दुनिया के वो अमीर से अमीर तरीन लोग जन्नत के दरवाजे पर उनको रोक लिया गया है। क्यों रोक लिया गया? आप आगे कहते हैं कि उनका हिसाब किताब हो रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे हिसाब किताब ले रहा है कि मैंने तुम्हें जो दौलत दी थी, मैंने जो तुम्हें रुपया पैसा दिया था, जो तुम्हें मैंने इतना पैसा दिया था, इतनी नेमतें दी थी, तुम बताओ तुमने उनका इस्तेमाल कहाँ किया? तुमने सही इस्तेमाल किया भी या नहीं किया? तुमने जो पैसा कमाया वो हलाल तरीके से कमाया या नहीं कमाया? और तुमने जो खर्च किया हलाल पैसे को, उस पैसे को भी तुमने हलाल में खर्च किया, हराम में खर्च किया? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका हिसाब किताब ले रहा है। और इसीलिए जो गरीब लोग थे, दुनिया में जिनको कोई औकात नहीं थी दुनिया के वालों की नज़र में, और दुनिया में जिनको कोई अहमियत नहीं दिया करता था, आप कहते हैं वो गरीब लोग पहले ही जन्नत में चले गए, और ये अमीर लोग ये जन्नत के दरवाजे पर रुके हुए हैं। और कितने पहले चले गए? थोड़ी बहुत देर पहले नहीं, बल्कि आपने हदीस में फरमाया कि 500 साल पहले, 1-2 साल नहीं, पूरे 500 साल पहले गरीब लोग जन्नत में चले जाएंगे, और जो अमीर लोग हैं वो अपने माल का हिसाब किताब देते रहेंगे, और वो 500 साल के बाद जन्नत में जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मौके पर मुझे एक हदीस याद आ रही है। आप कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन हुसिबा उज़िबा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसका हिसाब किताब लेना शुरू कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके सामने उसका रजिस्टर खोल दे और उससे हिसाब किताब ले ले। आप कहते हैं कि किसी बंदे की इतनी औकात ही नहीं है, किसी बंदे या बंदी की इतनी जुर्अत ही नहीं है कि वो अल्लाह को हिसाब किताब दे सके। आप कहते हैं मनहूसिब, जिससे क़यामत के दिन सवाल कर लिया गया, जिसको रोक लिया गया, जिसके सामने उसका रजिस्टर खोल दिया गया, आप कहते हैं उज़्ज़िब, उसको अजाब ज़रूर दिया जाएगा, उसका अजाब पक्का है। क्योंकि हम इतने गुनहगार हैं, हम कितनी भी नमाजें पढ़ लें, कितने भी रोज़े रख लें, हम दुनिया में कितने भी नेक अमाल कर लें, हम कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का हक़ अदा नहीं कर सकते हैं, हम कभी भी उसके एहसानात का हक़ अदा नहीं कर सकते। हम दुनिया में कितने भी नेक बन जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को जानने वाला है। हम दुनिया वालों की नज़र में कितने भी बड़े मुत्तकी हों, हाजी नमाजी हों, परहेज़गार हों, लेकिन अल्लाह हमारे दिलों को जानने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, हम दुनिया वालों की नज़र में कितने अच्छे बन जाएं, कितने नेक बन जाएं, मुत्तकी बन जाएं, लेकिन अल्लाह हमारे दिलों को देखने वाला है, वो जानता है कि हमारे सीनों में क्या छुपा हुआ है। इसीलिए जो नेक लोग होंगे और जो मालदार होंगे उनको पकड़ लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा, और उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा। और लिहाजा मालूम ये हुआ कि अगर आज दुनिया में हमारे पास रहने को बहुत बड़ा घर नहीं है तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं हैं तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आज हमारे घर में हर तरह की सहूलियात मौजूद ना भी हो तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आज हमारे पास पहनने को अच्छे कीमती लिबास ना हो तब भी आप परेशान ना हो, गमगीन ना हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है, ये भी हमारे लिए नेमत है कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन जब लोग अमीर लोगों को रोक लिया जाएगा जन्नत के दरवाजे पर, तो इंशाअल्लाह हम उन लोगों में से होंगे, उन खुशनसीब लोगों में से होंगे कि जो लोग 500 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। तो ये भी हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक नेमत है और एक प्लस पॉइंट है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इतनी नेमतें दी ही नहीं कि हमें क़यामत के दिन रोक लिया जाए और हमारा हिसाब किताब लिया जाए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि कल क़यामत के दिन जब औरतों को जहन्नुम में ज़्यादा डाला जाएगा तो अल्लाह के रसूल ने बताया कि औरतों की जहन्नुम में तादाद ज़्यादा होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों होगा, उसके पीछे असबाब क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं? तो याद रखें उसके पीछे मेन 2 बड़े बड़े रीज़न्स हैं।
دو بڑے بڑے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے عورتوں کی جو جہنم میں تعداد ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی۔ آپ حدیث دیکھیں، وہ اسباب اللہ کے نبی نے بتائے، ساتھ میں حدیث میں آتا ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحى او فطر الى المصلى ثم انصرف الناس ووعظ الناس وامرهم بصدقه فقال يا معشر الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار۔ حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ لوگوں کے پاس گئے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی۔ کیا کہا؟ فقال یا ایھا الناس، آپ نے لوگوں سے کہا، صحابہ کرام سے، تصدقوا، اے صحابہ کی جماعت سنو، تم صدقہ کیا کرو۔ اس کے بعد فمر علی النساء، آپ عورتوں میں آئے، عورتوں جہاں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں آپ وہاں پر آئے، عورتوں کے پاس سے گزرے اور آپ نے کہا یا معاشر النساء، کہ اے عورتوں سنو، تم بے خبر مت رہو۔ اور صرف ایسا نہیں کہ مردوں کو اس صدقے کا حکم ہے، بلکہ آپ نے کہا تصدقنا، کہ تم صدقہ کرو، تم بھی صدقہ کیا کرو۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے کہا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہنم میں جانے والیوں کی تعداد تم میں زیادہ ہوگی، یعنی اکثر عورتیں ہی جہنم میں جائیں گی۔ تو جب صحابیہ نے یہ سوال سنا تو ان کو بڑا تعجب ہوا، فقلنا وبما یا رسول اللہ، ایک صحابیہ نے سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا، وبما یا رسول اللہ، کہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دو بڑی وجہ ہیں۔ آپ نے بتایا کہ تکثرن اللعن، سب سے بڑی وجہ آپ نے بتائی کہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ تم لعن و طعن بہت زیادہ کرتی ہو، تم بہت زیادہ لعن و طعن کرتی ہو، برا بھلا بہت کہتی ہو، بد دعائیں بہت دیتی ہو۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ آج آپ اپنے آپ کا جائزہ لے لیں، اپنے گھر والوں کا جائزہ لے لیں، اپنے معاشرے میں جو خواتین ہیں، جو محلے کی عورتیں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، ان کا جائزہ لے لیں اور اپنا جائزہ لے لیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کس قدر ہماری مائیں بہنیں، معاف کیجیے گا، برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو حدیث کی بات بتا رہا ہوں کہ آج ہماری مائیں بہنیں لعن و طعن کرنے میں سب سے زیادہ آگے رہتی ہیں، بلکہ لعن و طعن کسی اور کو نہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لعن و طعن کرتی ہیں تو انہی اپنے بچوں کو کرتی ہیں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو کرتی ہیں۔ بیٹا ذرا سی غلطی کر دے فوراً ماں الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیتی ہے، بیٹی ذرا سی غلطی کر دے فوراً ماں بد دعائیں دینا شروع کر دیتی ہے، کہتی ہے تم ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، تمہارا ستیہ ناش ہو۔ نہ جانے کتنے ایسے الفاظ ہیں جو مائیں دن بھر میں نہ جانے کتنی مرتبہ استعمال کرتی ہیں، اور انہیں خود اس بات کا شعور تک نہیں ہوتا، خود انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بد دعا دے رہے ہیں، ہم کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ تصور کریں اور ذرا سوچیں اس بارے میں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ہمارے زبان سے نکلی ہوئی ایک بد دعا بھی اللہ رب العالمین نے قبول کر لی تو ہمارا بیٹا گیا کام سے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہماری زندگی اجڑ جائے گی۔ اگر ہمارا بیٹا مر گیا، اللہ نہ کرے اگر ہماری بیٹی مر گئی، تو اس لیے زبان سے بد دعا نکالنے سے پہلے ایک بار نہیں 1000 بار سوچیں، بہت سوچیں، بہت سمجھیں۔ ہاں آپ کا بچہ شرارتی ہے، آپ کا بچہ غلط کام کرتا ہے، آپ کا بچہ پریشان کرتا ہے، آپ کا بچہ کو کام نہیں کرنے دیتا، تو آپ اس کو بھلے ہی مار لیں، بھلے ہی ڈانٹ لیں، لیکن کبھی بھی بد دعائیں نہ دیں، کبھی بھی اس پر لعن و طعن مت کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا کب کون سا لفظ کس وقت اللہ رب العالمین قبول کر لے اور اس کے بعد ہمارا بیٹا اس بد دعا کا شکار ہو جائے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر، بہت سمجھداری سے اپنے بچوں کو بد دعائیں دیں، اپنے بچوں کو بھی بد دعائیں نہ دیں، کیونکہ پتہ نہیں اللہ رب العالمین کب ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اور حدیث میں آتا ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا الا يرفع الله به درجات، کہ اس کے بعد آپ نے آگے فرمایا وانه لا يتكلم لا يلقي لها بالا من سخط الله الا يهوي بها في جہنم۔ آپ نے آگے فرمایا کہ بسا اوقات انسان بات کرتا ہے اور اپنی زبان سے ایسا کلمہ ادا کرتا ہے کہ اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا کلمہ بڑا ہے، اور اس کے بعد اس کلمے کے کہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے،
یعنی وہ بات جو انسان کی زبان سے نکلتی ہے وہ بات اللہ رب العالمین کو بہت پسند آ جاتی ہے، اور اس پسندیدگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس انسان کا مقام بہت اونچا کر دیتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل انسان بس اوقات باتیں کرتا ہے اور اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کرتا ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔ لا يتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی والی باتیں کرتا ہے، یعنی ایسی باتیں کہتا ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے۔ اب بتائیں، آپ اپنے بچے کو بددعائیں دے رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین ناراض نہیں ہوگا؟ دنیا میں کتنی خواتین ایسی ہیں جو ترستی ہیں کہ ان کو اولاد ہو، مگر ان کی جھولی میں اللہ رب العالمین نے اولاد نہیں ڈالی، وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اور ایک آپ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اتنی سہولت سے بلا کسی دعا کے اتنی پیاری اولاد آپ کی جھولی میں ڈال دی۔ آج آپ کو اس اولاد کی قدر نہیں ہے، اس نعمت کی قدر نہیں ہے، اسی لیے آپ بددعائیں دے رہی ہیں، اس کو کوس رہی ہیں، برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ ذرا بتائیں، اگر اللہ رب العالمین کو یہ چیز ناپسند آ گئی تو آپ کا بیٹے کا کیا حشر ہوگا، آپ کی اولاد کا کیا حشر ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر اپنے بچوں کو بددعائیں دیں۔ اور مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ واقعہ جو شیخ سدیس کا ہے، جو اس وقت مدینہ میں امامت کرتے ہیں اور بڑے مشہور قاری ہیں پوری دنیا میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے بچپن میں بہت بڑا شیطان تھا، میں بھی بہت شیطانیاں کیا کرتا تھا اور ماں کو بہت پریشان کیا کرتا تھا، جس طرح بچے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آج میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج ہماری ماؤں کی، ہمارے والدین کی جو بچوں سے امیدیں ہوتی ہیں، جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، وہ یہ ہوتی ہیں کہ بچہ بچپن سے ہی بڑا بن جائے، یعنی بچے میں شعور آ جائے، بچہ سمجھدار بن جائے، وہ کبھی شیطانی نہ کرے، کبھی غلطیاں نہ کرے۔ آپ کیوں بھول جاتی ہیں کہ وہ بچہ ہے، اور بچے شیطانیاں کرتے ہیں، وہ کتنا بھی بڑا بچہ ہو وہ شیطانیاں کرتا ہے، اور یہ بچوں کی شیطانیاں یہ بچوں کی فطرت میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ بچے شیطانیاں کرتے ہیں، لہٰذا کبھی اپنے بچوں سے وہ امیدیں مت لگائیں کہ جو امیدیں ایک بڑے انسان سے لگائی جاتی ہیں۔ آپ کا بچہ شیطانی کر رہا ہے، آپ غم نہ کریں بلکہ خوش ہوں کہ اللہ رب العالمین نے میرے بیٹے کو کم از کم اس لائق بنایا کہ وہ آج شیطانی کر پا رہا ہے۔ یقین جانیں، کبھی ہاسپٹل جائیں، کبھی ان ماں باپ سے ملیں کہ جن ماں باپ کے بچے وکلانگ ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے، اپنی پوری زندگی جنہوں نے ایک کرسی پر بیٹھ کر گزار دی ہے، کبھی ان سے پوچھیں۔ ان ماؤں کی آنکھیں ترس گئیں، ان ماؤں کی آنکھیں سوکھ گئی، پتھر ہو گئی اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ میرا بیٹا کبھی شیطانی کرے، کبھی میرا بیٹا اپنے گھر میں کوئی سامان توڑے پھوڑے، مجھے پریشان کرے، میرے بال نوچے۔ ان کی آنکھیں ترس گئی، ان کی آنکھیں پتھر ہو گئی، مگر ان کو کبھی یہ موقع دیکھنے کو نہیں ملا۔ آج آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کا بیٹا صحیح سلامت ہے، اس کو کوئی عیب نہیں ہے، اس کے ہاتھ پیر صحیح سلامت ہے، اور وہ آسانی سے شیطانی کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو شیطانی کرتا ہوا دیکھے، ہنستا کھیلتا دیکھے، مسکراتا ہوا دیکھے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے بچوں کو اس سے ایسی امید نہ لگائیں جو امیدیں بڑوں سے لگائی جاتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ سدیس جو بچپن میں شیطان ہوا کرتے تھے اور بڑی شیطانیاں کیا کرتے تھے، وہ خود اپنی زبانی بیان کرتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے شیطان تھے کہ ایک مرتبہ گھر میں مہمان آئے، ماں نے اچھا کھانا بنایا، اور کھانا بنانے کے بعد جب وہ کھانا بن کر تیار ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں آیا، میں نے ایک بالو لی، اپنی مٹھی میں بھری، اور وہ بالو، وہ مٹی اس کھانے میں ڈال دی۔ وہ کھانا جو ماں نے اتنی محنت سے تیار کیا تھا اور بن کر تیار بھی ہو گیا تھا، وہ پورا کا پورا کھانا انہوں نے برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ سوچیں ایسے موقع پر ہم اور آپ ہوتے کتنی غصہ آتی، بچے کو بہت مارتے، بہت غصہ کرتے، لیکن وہ مائیں ہماری طرح نہیں تھی جو وہ کہتی ہیں کہ میری ماں نے کیا کیا، مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے مارا نہیں۔ حالانکہ غصہ آنا فطری چیز ہے، ظاہر سی بات ہے ان کو بھی غصہ آیا ہوگا، ان کو بھی بہت برا لگا ہوگا کہ میری ساری محنت برباد ہو گئی، پیسہ بھی گیا، محنت بھی گئی، سب کچھ گیا، اور اب مہمان کو اور انتظار کروانا پڑے گا کھانے کے لیے۔ لیکن وہ ماں وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے سے کچھ نہیں کہا، اس کو کچھ برا بلا نہیں کہا، نہ بددعائیں دی، نہ یہ کہا کہ تو مر جائے، تیرا ستیہ ناش ہو جائے، بلکہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ دعا دی کہ جاؤ اللہ تمہیں کعبے کا امام بنائے۔
सुभान अल्लाह, कितना बड़ा जुमला है। आपने कह दिया कि जाओ अल्लाह तुम्हें काबे का इमाम बनाए, और शेख सुदैस कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी माँ की दुआ ऐसी कबूल की कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं काबे का इमाम हूँ। आज मैं काबे में खड़े होकर नमाज पढ़ाता हूँ, मेरे पीछे हज़ारों लोग, लाखों लोग नमाज पढ़ते हैं, बल्कि मेरी आवाज़ को सुनने के लिए तरसते हैं। आज कहते हैं कि मैं काबे का इमाम हूँ मेरी माँ की सिर्फ एक दुआ की वजह से। तो आप यकीन जानें, आपकी ज़बान से जो दुआएं निकल रही हैं, जो कलमात अदा हो रहे हैं, वो आम कलमात नहीं हैं। आप एक माँ हैं, और माँ की जो ज़बान से निकलता है वो दिल से भी निकलता है। इसलिए अपनी ज़बान से कोई ऐसा कलमा ना निकालें कि जिससे आपके बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। हाँ, आपको गुस्सा आए, आप भले ही मार लें, लेकिन कभी अपने बेटे को बद्दुआएं ना दें, अपनी औलाद को बुरा भला ना कहें, बल्कि ऐसे मौके पर यही तरीक़ा अपनाएं कि उसको दुआएं दे दें। पता नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी कब कौन सी दुआ सुन ले, पता नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन कब आपकी कौन सी दुआ कबूल कर ले, और आपका ठिकाना जन्नत वालों में से हो जाए, और आप जहन्नुम से बच जाएं, और आप दुनिया में ही जन्नत के मज़े ले लें। इसीलिए कभी भी अपनी औलाद को बद्दुआएं ना दें, कभी भी अपनी औलाद को बुरा भला ना कहें। गुस्सा आना फितरी चीज़ है, लेकिन उस गुस्से को काबू में रखें, इसको गुस्से से बाहर ना निकालें, और अपने बच्चों को बद्दुआएं ना दें। तो सबसे पहली वजह जिसकी वजह से एक औरतों के बारे में आया है कि वो जहन्नम में सबसे ज़्यादा जाएंगी, वो ये है कि वो लानतान बहुत ज़्यादा करती हैं और अपने बेटों को, अपने बच्चों को बहुत बद्दुआएं देती हैं। इसी तरह एक हदीस और समाअत फरमाएं कि आज जो हम अपनी ज़बान से बद्दुआएं देते हैं, कहते हैं कि तू मर जाए, तू जहन्नम में जाए, तेरा सत्यानाश हो, तो ऐसी बद्दुआएं जो हम देते हैं, याद रखें, अगर सामने वाला जिसको हम बद्दुआएं दे रहे हैं हमारा बेटा या बेटी अगर उसका हकदार नहीं है, और जाहिर सी बात है बच्चे नादान होते हैं, वो उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई तकलीफ़ भी नहीं डाली, वो तो बच्चे नादान हैं, उनके गुनाह भी माफ़ हैं, तो वो उसके क्या हकदार होंगे। तो याद रखें, अगर आप अपने बच्चों को बद्दुआएं दे रही हैं और आपका बच्चा उसका हकदार नहीं है, तो हदीस में आता है कि वो बद्दुआ कहाँ जाती है। आप हदीस सुने, हदीस में आता है कि इन्नल अब्दा इज़ा लअन शय्यन, कि इंसान जब बद्दुआ करता है, लानतान करता है, बुरा भला कहता है, सअदतिल लानतु इला समा फ़तग़ल्लक़त अब्वाबुहा दूनहा, तो वो बद्दुआ, वो लानत, वो आसमान में जाती है, और आसमान में जाने के बाद वो आसमान के दरवाज़ों को बंद पाती है, आसमान के दरवाजे उस पर खुलते नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको बद्दुआ दी गई है वो उसका हकदार नहीं था, वो उसका अहल नहीं था। तो हदीस में आता है फ़तग़ल्लक़त अब्वाबुहा दूनहा, आसमान के दरवाजे उस बद्दुआ के लिए बंद हो जाते हैं, खुलते नहीं हैं। लिहाजा उसके बाद वो बद्दुआ लौट कर आती है, और लौट कर कहाँ पर आती है? फ़तहबितु इला समा, वो लौट कर आती है और ज़मीन पर आती है, लेकिन ज़मीन भी उसके लिए तंग पड़ जाती है। उसके बाद फ़तज़हबु यमीनन व शिमाला, वो बद्दुआ कभी दाएं जाती है, कभी बाएं जाती है, और उसके बाद जब उसको दाएं भी जगह नहीं मिलती, बाएं भी जगह नहीं मिलती, यानी आसमान के दरवाजे भी बंद, ज़मीन के दरवाजे भी बंद, दाएं दरवाजे भी बंद, बाएं दरवाजे भी बंद, तो हदीस में आता है कि वो बद्दुआ लौट कर रजात इलल्लज़ी लाना, उसी इंसान पर पड़ जाती है जिसने बद्दुआ दी थी। सुभान अल्लाह, गौर करें, यानी अगर हम अपने बेटे से कह रहे हैं जा तू जहन्नम में जले, और मेरा बेटा इसका हकदार नहीं है, तो अल्लाह की कसम, अल्लाह बचाए कि वो बद्दुआ लौट कर हमारे पास आने वाली है, यानी नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, हम जहन्नम में जलने वाले हैं। लिहाजा बद्दुआ देने से पहले 1000 बार सोचें, और अपने बच्चों को भी बद्दुआएं ना दें, ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें और ना ही अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करें। तो ये पहली वजह थी कि जिस वजह से हदीस में आता है कि औरतों की तादाद जहन्नम में सबसे ज़्यादा होगी। अब आइए हम दूसरी वजह बयान करते हैं। हदीस में फरमाया कि जो सहाबिया ने सवाल किया, वह बिमा या रसूलल्लाह, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों होगा? तो आपने कहा कि तुक्सिरन लान, तुम लान बहुत ज़्यादा करती हो, तुम बद्दुआएं बहुत देती हो, और दूसरी वजह व तकफुरनल आशीर, ये दूसरी वजह है, और जिस वजह को बताकर इंशाअल्लाह मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। आपने फरमाया कि व तुक्सिरन लान व तकफुरनल आशीर, कि तुम अपने शोहर की नाफरमानी करती हो, तुम कुफ्र करती हो। साहबी ने सवाल किया, साहबिया ने, कि अल्लाह कुफ्र किसके साथ? अल्लाह के साथ? कहा नहीं, बल्कि अपने खाविंद के साथ, अपने शोहर के साथ, यानी तो अपने शोहर की बहुत ज़्यादा नाशुक्री करती हो, तुम उससे कभी राज़ी नहीं रहती। तुम्हारा शोहर तुम्हारे लिए कुछ भी कर दे, तुम्हारे लिए कितनी मेहनतें करे, कितनी मशक्क़तें उठाए, तुम्हारे लिए वो दिन दिन भर धूप में जलता रहे, तपता रहे, मेहनतें करता रहे, मजदूरी करता रहे, और रात को थका हारा वापस आए, लेकिन उसके बावजूद जब वो घर को दाखिल होता है तो तुम्हारी ज़बान पर शुक्र के अल्फाज नहीं होते, बल्कि तुम्हारे ज़बान पर शिकवे शिकायत होती हैं। उस वक्त भी तुम शिकायत कर रही होती है कि मैंने तुम्हें ये बताया था, वो बताया था, तुम ये लेकर नहीं आए, तुम वो लेकर नहीं आए।
تو تم ناشکری بہت کرتے ہو اپنے شوہروں کی، اس لیے بھی تمہاری تعداد جہنم میں سب سے زیادہ ہوگی۔ تو ہماری خواتین کو چاہیے معذرت کے ساتھ کہ وہ اپنے جائزہ لیں، کسی اور کو نہ دیکھیں بلکہ اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ کیا واقعی ہم اپنے شوہر کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم اپنے شوہر کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم شوہر کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں؟ اگر ہم شوہر کی نافرمانی کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کر رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے شوہر کا بھی شکر ادا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت اپنے خاوند کی اس حد تک نافرمانی کرتی ہے اور ناشکری کرتی ہے کہ لو احسنت الی احداہن دہرا، حدیث میں آتا ہے کہ لو احسنت الی احداہن دہرا، کہ اگر تم ساری زندگی کسی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، اس کو سب کچھ دیتے رہو، کھلاتے رہو، پلاتے رہو، پہننے کو دیتے رہو، لیکن اس کے باوجود اگر وہ تمہارے پاس تمہارے اندر کوئی ایک کمی ڈھونڈ لے تو وہ کہتی ہے کہ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی پائی ہی نہیں، کبھی میں نے تمہیں اپنے لیے اچھا پایا ہی نہیں، کبھی میں نے تمہارے لیے کبھی بھلائی نہیں دیکھی، کبھی تمہارے اندر میں نے خیر نہیں دیکھی۔ یعنی ایک عورت اس حد تک بھی نافرمان ہوتی ہے، ناشکری ہوتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ہاں عورتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی ہر لمحہ، ہر حد تک، ممکن حد تک شکر ادا کرتی ہیں اور اس کا بھلائی میں سپورٹ کرتی ہیں، لیکن عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو عورتیں اپنے شوہر کی نافرمانیاں کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اگر ہم ان عورتوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہیں تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، ہم مزید اس پر جمے رہیں، اور اگر ہمارے اندر یہ دونوں برائیوں میں سے کوئی ایک برائی بھی موجود ہے تو کوشش کریں کہ جلد از جلد ہم ان برائیوں کو دور کریں، ہم ان غلط چیزوں کو دور کریں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبل اس کے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو بدلیں، اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے اور ہماری روح سے نکل جائے اور پھر قیامت کے دن ہمارے پاس افسوس کے سوا، حسرت کے سوا کچھ اور نہ رہ جائے۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، اور دعا اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تیرے راستے پر چلنے کی اور اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہماری ماں اور بہنوں کو لعن و طعن کرنے سے بچا۔ اللہ رب العالمین تو ہماری ماں اور بہنوں کو اپنی اولاد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے شوہر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو قرض دار ہیں تو ان کے قرض کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مصیبت میں ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، جو پریشانیوں میں ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے تو ان کو اچھا گھر عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اللہ رب العالمین تو ان پر اپنے رزق کے دروازے کھول دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مائیں دینی راستے سے بھٹکی ہوئی ہیں ان کو تو دین کے راستے پر چلا دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مائیں بہنیں اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں تو ان کو شوہر کا فرمانبردار بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگ جب زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اور آخری الفاظ ہی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں الاسلام فاؤنڈیشن یعنی AIF ٹرسٹ کی مدد کریں۔ پے TM یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں۔